شہباز رانا صاحب، ایک تو پہلا ایک کوئک کامنٹ آپ بھی اس پہ کرتے ہیں. یہ جو ساری بات ہو رہی ہے ابھی، یعنی کہ جناب یہ اس منصوبے پہ موٹر وے پہ اتنا لگ جانا چاہیے تھا K4 پہ، اس کا یہ اکنامکلی میک سینس، یا واقعی آپ کے خیال میں بھی فسکل سپیس گورنمنٹ کے پاس اتنی ہے کہ اتنا ہی کر سکتی تھی، باقی سیاست ہی ہو رہی ہے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. ایک منصوبہ جو انفراسٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں، پانی کی بات نہیں کر رہا. دیابر بادشاہ ڈیم ہماری پریورٹی ہے. ایک جو روڈ کا منصوبہ ہے جس کو اگر حکومت کو پریورٹی دینی چاہیے ریئل ٹرمز میں، وہ آپ کا یہ جو حیدرآباد اور سکھر والی موٹر وے ہے، یہ ایک مسنگ لنک ہے. یہ نیشنل پروجیکٹ ہے، یہ سندھ کا پروجیکٹ نہیں. اس کے بعد جو N25 والی بات ہے، جو جس کے لیے علی پرویز ملک صاحب کی وزارت نے اور پرائم منسٹر صاحب نے 8 روپے فی لیٹر لیوی بھی بڑھا دی ہے، تو وہ دوسرا منصوبہ وہ ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی بلیم گیم کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں پہ وفاقی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، یہ اس سے بہتر پیسے جو ہے وہ دے سکتے تھے. دونوں پارٹیز، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دونوں پارٹیز PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 10 یا 15 ارب روپے کی ایلوکیشن کے ذمہ دار ہیں. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاست بچانے کے لیے جو ڈسکریشنری اسپینڈنگ ہے پارلیمنٹیرینز کی، جو پچھلے سال کا 1100 ارب روپے کا بجٹ تھا، اس میں 25 ارب روپے تھا. آلدو یہ 50 ارب سے زیادہ خرچ کرنے جا رہے ہیں. پچھلے سال کے اوریجنل 25 ارب روپے کے مقابلے میں وسیم بادامی صاحب ڈسکریشنری اسپینڈنگ جو پارلیمنٹیرینز کی، اس کے لیے 70 ارب روپے رکھ دیا. چھوٹی چھوٹی اسکیموں پہ خرچ ہوتا ہے، ویسٹیجز ہے، لیکیجز ہے. وہ اگر اس کو کم از کم جو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی نے بجٹ سے چند دن پہلے 50 ارب روپیہ اپروو کیا تھا، تو یہ اس کو 50 پہ ہی رکھتے تو 20 وہاں سے نکل سکتے تھے. اور یہ صرف گورنمنٹ رسپانسبل نہیں ہے، ان کی جو الائے ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ رسپانسبل ہے. اچھا یہ بات ہو گئی علی بھائی. اب یہ شہباز صاحب ایک اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، اس میں علی صاحب کا پھر چاہتا ہوں کہ دیکھوں کامنٹ کیا کہہ رہی ہے. آپ نے اس پہ بہت لکھا ہے، کل سے کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات جو ہو رہی ہے، اور اس میں جو اس حوالے سے مطالعہ کی تھی، اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ جناب بہت کانٹرڈکشن بھی ہے، اور وہ آپ کیا ہے، وہ ذرا ایزیسٹ پاسبل ورڈ میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے. ایک رپورٹر، ایک ایسے ایکسپرٹ کے ایسے اکانومی کور کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا علی صاحب کا میں کامنٹ لوں. دیکھیے، ہمارا کام اعتراض کرنا نہیں ہے. یہ جو کریں گے ہم عوام کو بتا دیں گے کہ یہ جو چیز انہوں نے اس طریقے سے کی اور دوسری اس طریقے سے کی ہے. اگر آپ فائنانس منسٹر کی جو بجٹ کی سپیچ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سپیچ کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے: چونکہ پاکستان میں جس طریقے سے ڈیجیٹل کاروبار میں، آن لائن ٹرانزیکشن میں، آن لائن پلیٹ فارمز میں بڑھوتی ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس سے جو ریٹیل بزنس ہے، روایتی بزنس ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے. اب ذرا روایتی بزنس کی طرف آ جائیے، جو ان کو ٹیکس نہیں دیتا، جس سے انہوں نے اس مالی سال میں IMF سے وعدہ کیا تھا 50 ارب روپیہ لینا ہے، اور وسیم بادامی صاحب 35 لاکھ روپیہ لیا ہے علی پرویز صاحب کی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے، تاجر دو اسکیم کی تحت. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں ایک طرف پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کی پوری کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ انفارمل اکانومی کو ہم نے کم کرنا ہے. 35% آف دا ٹوٹل سائز آف دا اکانومی ہو گیا. 140 ارب ڈالر کی انفارمل اکانومی ہے. تو جب انفارمل اکانومی کو کم کرنا ہے، ڈیجیٹائزیشن کو انکریج کرتے ہیں یا ڈسکریج کرتے ہیں؟ انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ٹیکس لگا دیا، انہوں نے اس کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگایا. کیش آن ڈیلیوری، آپ مجھے بتائیے، کسی بھی آپ مڈل انکم لوکیلٹی میں چلے جائیے، ہر گھر کے اندر کچھ 100، 50، 500، 2000، 5000 کی چیز آ رہی ہوتی ہے. آن لائن لوگوں کی فیسلٹی ہے. جو کمپنیز ہیں وہ ان کے لیے چھوٹی، یہ اسمال اسکیل کی کمپنیز، ایون کہ خواتین جو ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بناتی ہیں، وہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر معمولی کمیشن وہ کے اوپر وہ سارا کام کر رہی تھی. اس کے کیش آن ڈیلیوری کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اور ان کا بے تکی دیکھیے ان کی وسیم بادامی صاحب، اگر 10,000 روپے کی اگر آپ نے کیش کے اوپر کوئی چیز منگوائی ہے آن لائن پلیٹ فارم سے، اس کے اوپر ٹیکس ہے 1%. 20,000 روپے کی منگوائی ہے تو 2%. اور جو مزے کی بات ہے، اگر 21,000 روپے کی آپ نے چیز منگوائی، اس کا ٹیکس ریٹ پتہ کیا ہے؟ 0.25%. سادہ الفاظ میں 20,000 روپے کے اوپر آپ دیں گے 400 روپیہ، اور 21,000 روپے دیں گے 52 روپیہ. یہ کوئی ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ تو شاید کوئی ایک پروسیجرل ایرر نہیں ہو گیا جو کہ ریکٹیفائی ہو جائے گا، یہ اسپیسیفک والی بات نہیں. یہ پروسیجرل ایرر نہیں ہے. اس کو FBI چیئرمین نے بھی اور جو ان کے پالیسی کے ممبر انہوں نے بھی ڈیفینڈ اس طرح کیا اس کو ڈیفینڈ کیا. اس کے بڑے مزے کی آپ ان کی لاجک سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو الیکٹرانکس کی جو گڈز ہیں آن لائن وہ جو سیل ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، تو ہم نے اس کے اوپر ٹیکس بھی زیادہ لگا دیا. بھائی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ آپ وہاں سے ریونیو لینا چاہ رہے ہو یا ڈیجیٹائزیشن کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ لیکن یہ شہباز صاحب اس کا جواب تو علی صاحب دیں گے، لیکن میں ایک ایز اے لیمن، اف دس از اے نیو فارم آف ٹرانزیکشن، ظاہر دنیا کی ہر چیز اب ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، سیم گوز فار اکانومی، تو اس چیز کو بھی گورنمنٹ نے
ٹیکس تو کرنا ہے بیفور اٹس ٹو لیٹ. تو کیا اس موڈ آف ٹرانزیکشن کو یا تجارت کو یا بزنس کو ٹیکس نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ چونکہ اب نئے ذرائع اب لوگ ڈیجیٹلی کماتے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وسیم صاحب اصولی طور پر آپ بات ٹھیک کریں لیکن یہاں پہ مسئلہ دوسرا ہے. جب آپ کسی چیز کو انکریج کرتے ہیں تو اس کو آپ پروموٹ ہونے دیتے ہیں اور جب وہ فلی گرو کر جاتی ہے تو پھر آپ پراپرلی اس کے گرد جو ٹیکس کا دائرہ کار ہے وہ پھیلاتے ہیں. اسی سٹیج کے اوپر اگر انہوں نے یہ کام کیا جو یہ لاجک بھی دے رہے ہیں کہ ان کے کاروبار کی وجہ سے جو کہ ڈیجیٹل ہے رجسٹرڈ ہے سب کچھ سب کے سامنے ہے ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس کے کاروبار کی وجہ سے وہ جو بیچارے تاجر دکانوں پہ بیٹھے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. مطلب یہ لاجک کیا ہے اور یہ بجٹ سپیچ کے اندر لاجک دی ہوئی ہے. تو پرپس دیکھیں نا پرپس کیا ہے. علی بھائی بتائے گا بیکاز شہباز رانا صاحب فائنڈ اٹ ویری سیلف کانٹرڈکٹری. آپ کیا کہیے گا اس پہ؟ یہ بدامی صاحب کہ شہباز رانا صاحب ان صحافیوں میں سے ہیں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں. انہوں نے جس طرح سے تنخواہ دار لوگوں کا جو کاز تھا اس کو لے کے آگے تک کر گئے ہیں میرے خیال سے اس سے بہت سی جگہ کے اوپر اس ایشو کی آگاہی ہوئی ہے. اسی طرح جو اب یہ انہوں نے آج جو ایف بی آر نے اگر ان لوگوں کو پوری ڈیٹیلڈ اپنی وہاں پہ اپنی کامنٹری اور اپنی انالیسس نہیں پیش کیا اور ان کے سوالات کے جواب نہیں دیے اس کے اوپر ٹیکنیکل بریفنگ آج نہیں دی احتجاج کیا میں ان کے ساتھ اس کے ساتھ بھی بالکل ان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوں. اب میں جو گزارشات انہوں نے جو 2-3 کی ہیں میں اس کے اوپر آپ سے گزارش یہ کر دوں کہ دیکھیں اگر آپ حلقے کی سیاست کریں تو آپ کو حلقے کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس میں اچھائی اور برائی اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایس ٹی جیز کے اندر جو 20 ارب ملا ہے اگر آپ کا 17,000 ارب روپے کا بجٹ ہو تو وہ کوئی ایک بہت بڑی رقم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی کی جیب کے اندر پیسے نہیں جاتے. آپ کو اس کے عوض پروجیکٹس دینے ہوتے ہیں جو وہ ایم این ایز جو لاکھوں ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں ان کی ترجیحات کے مطابق اپنے حلقے کی بہتری کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں. اور اس میں بلا تفریق کی حکومت کا کون سا ہے اور اتحادی جماعت کا کون سا ہے سب کو یہ وسائل ملتے ہیں. تو اس میں اٹ از اے نیسیسری ایول اگر آپ نے اس نظام کے اندر رہنا ہے. اب جہاں تک یہ جو انہوں نے آن لائن پیمنٹس کے پلیٹ فارم کے اوپر کانٹرڈکشنز کی اور انوملیز کی بات کی, دیکھیں میں اور یہ میرے بھائی جانتے ہیں میرا بڑا سمپل اصولی موقف ہوتا ہے کہ آپ فرق سیگمنٹس کے لیے فرق سیٹ آف رولز نہیں بنا سکتے. یہ میری ایک بالکل مصدقہ رائے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں. اگر ریٹیل سیکٹر سے آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آن لائن سے بھی ٹیکس نہیں لیں گے. آپ کو بالکل ریٹیل کے پیچھے جانا چاہیے. یہ میرے بھائی سے پوچھیں جب میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا تو میں نے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو نان فائلرز کا تھا اس کے اوپر ہول سیلر کے اوپر 50,000 لوگوں کی تصدیق کر کے آیا تھا نا کہ جائیں ان کو پروسیکیوٹ کریں قانونی چارہ جوئی کریں ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پہ ڈال کے ان کو ان کی ریٹرنیں جمع کروائیں اور ان کو ان سے جو جائز ان کا ٹیکس کا بوجھ ہے وہ ان سے حاصل کریں. میں نے تو آپ سے شروع میں کہہ دیا کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر اپنے حجم کے مطابق لانا چاہیے. پر گزارش یہ ہے کہ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو آن لائن کے اوپر بھی ہم سیل ٹیکس نہ چارج کریں. آئی ڈونٹ بائی دس لاجک. اور اگر یہ جو انوملی کی بات کر رہے ہیں کہ 20,000 کے نیچے ریٹ فرق ہے 20,000 سے اوپر جاتے ہیں یقین مانے مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میرا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے بٹ اٹ میکس نو سینس. اینڈ کسی قسم کی انوملی یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کسانوں کا جو کاز تھا جس کے اندر آپ امپورٹڈ کاٹن کے اوپر امپورٹڈ یان کے اوپر امپورٹڈ فیبرک کے اوپر آپ زیرو سیل ٹیکس لیتے تھے اور لوکل چین کے اندر آپ 18% لیتے تھے. اس کا اس کاز کا میں نے وہاں پہ جھنڈا اٹھائی رکھا ہے کہ نہیں اٹھائی رکھا. اس کے اوپر یان کے اوپر آپ نے کانفرمیشن لی ہے پر میرا آج بھی کسان وہاں پہ اس پرابلم کا سامنا کر رہا ہے. آج بھی میرا فیصلہ آباد کا لوم والا اس کا سامنا کر رہا ہے. تو میں جہاں پہ یہ مقصد بھی اٹھاؤں گا یہ 20,001 روپے کی آن لائن پرچیز کا بھی اٹھانے کو تیار ہوں. پر میں نہایت ہی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کے اپنے بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے غلطی اگر کسی سے انجانے میں ہو گئی ہے تو اس طرح سے نہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا ہے متعلقہ شخصیت کے سامنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے پریس کانفرنس میں سوال اٹھایا ہے. پریس کانفرنس کے اندر شہباز رانا صاحب کے بڑے بڑے طاقتور دوست بیٹھے ہوئے تھے. میں تو ایک چھوٹا ادنا سا ایک پیٹرولیم کا ذمہ داری مجھے ملی ہے. میں اپنا کندھا اپنے بھائی کے مسائل اور اس کی آواز کو دینے کے لیے اپنی آواز ملانے کو میں تیار ہوں اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی میں بیٹھک بھی ارینج کرانے کو تیار ہوں. اور ان جیسے جو دوست جو میں دل سے جن کی عزت کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے مسائل کے اوپر ہمیشہ روشنی ڈالی اور کسی بھی قسم کی جو
آپ جانتے ہیں اٹریکشن کو رد کر کے میں ان کی آواز بننے کو ان کو وزیر اعظم صاحب کے اوپر, کیونکہ میں اپنے وزیر اعظم کو جانتا ہوں, اس نے ہمیشہ کرٹیسزم کو, پازیٹیو کرٹیسزم کو جس کے اندر کوئی ذاتی مفاد کی بو نہ آتی ہو, اس نے ہمیشہ اس کو انکریج کیا اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ان کا وکیل بننے کو تیار ہوں. میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد رات کے 12 بجنے سے پہلے اپنے بھائی کو فون کر کے یہ مسئلہ سمجھ کے جہاں پہ وہ کھڈیوں کا اور کاٹن کی آواز اٹھاؤں گا, میں 20,001 روپے کی آن لائن پرچیز کی بھی اٹھاؤں گا. کمال ہو گیا. بٹ ٹھیک, پھر میں آپ دونوں کو یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بات کر لیں, رابطہ کر لیں, پھر ہم اپڈیٹ لے لیں گے. دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شہباز بھائی, علی بھائی, تھینک یو ویری مچ.